السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں جس میں پوچھا گیا ہے کہ سر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک شخص کے قتل کے سلسلے میں قاتل کا پتہ لگانے کے لیے ایک گائے کو ذبح کر کے اس کا ایک ٹکڑا قتل ہونے والے کو لگایا تو اس نے اٹھ کے قاتل کا نام بتا دیا۔ تو ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ عز و جل بغیر گائے کو ذبح کرائے یہی کام کر ہو جاتا، یا موسیٰ علیہ السلام کو کوئی معجزہ عطا فرماتا کہ وہ چھڑی مارتے یا کچھ اور ہوتا تو وہ آدمی اٹھ کے نام بتا دیتا۔ تو یہ گائے کو ذبح کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، یاد رکھو۔ اور اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے مابین ہونے والے تمام واقعات کو سمجھنا ہوگا۔ جس واقعے کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے یہ سورہ البقرہ آیہ نمبر 67 سے شروع ہوتا ہے، جس میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائے کو ذبح کرو۔ تو قوم پہلے تو سیریسلی نہیں لیا اس بات کو، قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام قاتل کا پتہ لگانا ہے، مقتول کی لاش پڑی ہے، آپ کہہ رہے ہیں گائے ذبح کریں، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ تو قوم نے اسے سیریسلی نہیں لیا اور ٹھٹے بازیاں کا انداز اختیار کیا۔ تو آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں کہ الفاظ استعمال کیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، تو قوم سے کہا کہ کیسی باتیں کر رہے ہو تم لوگ، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، تمہیں کہہ رہا ہوں اللہ نے حکم دیا ہے، تم کہہ رہے ہو آپ مذاق کر رہے ہیں۔ میں پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ اس قسم کا معاملہ کروں۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، تو اب قوم نے اس کے اندر ہیلے بہانے شروع کر دیے۔ اب کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بتائیں کہ وہ پھر گائے کیسی ہو۔ وہ بیسکلی ہیلے بہانے کر رہے تھے، پروسیس کو لینتھی کر رہے تھے، پروسیس کو ڈیفیکلٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، حالانکہ حکم تھا کوئی سی بھی گائے ذبح کر دو۔ وہ واقعہ بڑا لمبا ہے، اس کو ہم آج ڈسکس نہیں کر رہے۔ بہرحال ایونچولی ان کو ایک گائے ملی، اسے انہوں نے ذبح کیا۔ ذبح کرنے کے بعد اس کا ایک ٹکڑا اس مقتول کو جو قتل ہوا تھا لگایا گیا۔ اس نے اٹھ کے اس شخص کا نام بتا دیا جس نے اسے قتل کیا تھا، کیونکہ ہوا اس معاملے میں یہ تھا کہ قاتل جو تھا وہ ہی مقدمہ دائر کر کے بیٹھا تھا کہ میرے تائے کو یا چاچے کو کسی نے قتل کر دیا، قاتل کا پتہ لگانا ہے، اور ابھی عجیب واویلے مچا کے رکھے تھے، اور خود قاتل تھا۔ اور اس طرح معاملہ مشتبہ ہو گیا تھا، اور وہ صاحب رسوخ لوگوں میں سے تھا، اور جو باقی اس کے فرینڈز تھے وہ بھی وہ تھے جو سرداران قوم تھے، اور سب چاہتے تھے کہ یہ معاملہ چھپا رہے اور ڈھکا رہے اور اس کا نام ایکسپوز نہ ہو، اس لیے وہ سب ہیلے بہانے کرنے کے لیے لگے ہوئے تھے۔ اور صاحب ثروت مال والے بھی یہی لوگ تھے، فنڈ بھی انہوں نے ہی کرنا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے ان کا مال بھی نکلوایا، اور اس قاتل کو سزا بھی ہوئی اور سب کو تنبیہ بھی ہوئی۔ اب آتے ہیں اصل سوال کی طرف کہ کیا وجہ تھی کہ گائے ہی ذبح کی گئی۔ اگر آپ سورہ البقرہ سے ہٹ کر سورہ طٰہٰ میں جائیں تو سورہ طٰہٰ میں اللہ عز و جل نے اس کی طرف نشاندہی کی ہے۔ سورہ طٰہٰ میں آیہ نمبر 83 سے آپ پڑھنا شروع کریں۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گئے، جہاں پہ آپ کو تورات کی تختیاں عطا ہوئی، اس دوران میں آپ کی قوم بھٹک گئی، قوم کا ایک حصہ گمراہ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ آپ اپنی قوم کی طرف لوٹیں کیونکہ انہیں سامری نے گمراہ کر دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف آئے اور انہیں اس گمراہی میں اور شرک میں مبتلا پایا، گمراہی اور بھی ایسی کہ شرک کی گمراہی میں مبتلا پایا، تو قوم سے بڑے غضبناک ہوئے۔ فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا،
تو اپنی قوم کی طرف بڑے غضبناک ہو کر افسوس کرتے ہوئے لوٹے اور قوم سے کہا کہ اے میری قوم، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہ کیا تھا؟ کیا مدت تم پر لمبی ہو گئی تھی، یا تم نے یہ چاہا کہ تم پر تمہارے رب کا غضب اترے، پس تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی؟ اب قوم کیا کہنے لگی؟ کہیں گے نہیں نہیں، ہم نے وعدہ خلافی نہیں کی، ہمارے پاس تو بہت سارے زیورات تھے۔ اس سامری نے کہا کہ اس زیورات کو اٹھا کے میرے پاس لاؤ اور میں اس سے تمہارے لیے ایک معاملہ کرتا ہوں۔ اس نے ان چیزوں کو جمع کر کے ایک بچھڑا بنایا اور اس کے اندر کچھ ڈالا تو وہ بچھڑا بولنے لگ گیا۔ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ۔ اب بچھڑا کیا ہوتا ہے؟ گائے کے بچے کو کہتے ہیں۔ اب گائے کا تقدس جو ہے وہ فرعون اور آل فرعون میں یہ دیکھتے آئے تھے، انہوں نے دیکھا تھا کہ وہاں گائے کی عبادت ہوتی ہے، تعظیم ہوتی ہے، اور یہ سامری بھی بنی اسرائیل میں سے تو نہیں تھا، تو اس نے بھی کیا کیا کہ اس نے ان کے زیورات کو جمع کر کے ایک بچھڑا بنا دیا، اور بچھڑے کے منہ سے آواز آنے لگی تو سامری ان کو جمع کر کے کہنے لگا فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ، کہ اے لوگوں، تمہارا رب اور موسیٰ کا رب تو یہ ہے۔ موسیٰ اسے بھول گئے اور موسیٰ تو کہیں اور چلے گئے، اس لیے موسیٰ اتنے دنوں میں واپس ہی نہیں آئے، وہ تو رب کو تلاش کر رہے ہیں اور رب یہاں آ گیا، معاذ اللہ، استغفر اللہ العظیم۔ افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، تو اللہ کہتا ہے تو کیا وہ نہیں دیکھتے کہ وہ بچھڑا انہیں کسی بات کا جواب نہیں دیتا، بس ایک آواز نکالتا رہتا ہے، اور ان کے لیے نہ کسی نقصان کا مالک ہے نہ کسی نفع کا مالک ہے۔ اور ہارون علیہ السلام نے اور قوم کے وہ لوگ جو ایمان پر قائم تھے، انہوں نے ان لوگوں کو منع کیا کہ ایسا نہ کرو، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں، ہم تو اس کی عبادت کرنا نہیں چھوڑیں گے۔ قالوا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ، جب تک موسیٰ واپس نہیں آ جاتے ہم نے تو اسی کی عبادت کرنی ہے۔ اور ہارون علیہ السلام نے انہیں منع بھی فرمایا، لیکن یہ باز نہ آئے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام آئے اور انہوں نے یہ سارا معاملہ دیکھا اور قوم نے جب یہ ساری بات بتائی تو قال فما خطبك یا سامری، تو سامری سے کہا کہ سامری تیرا کیا حال ہے، تو نے یہ کیا کیا ہے، کیوں کیا ہے؟ پھر اس نے وہ ساری چیز بتائی کہ کیسے اس نے اس بچھڑے میں سے آواز نکالی، وہ ایک الگ تفصیلات ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے دماغ ٹھکانے لگانے کے لیے اس بچھڑے کو جلا کے اس کی راکھ بنا کے پانی میں بہا دیا، کہ بتانے کے لیے کہ اگر یہ کسی چیز کی قوت و طاقت رکھتا تو اپنے آپ کو تو بچا لیتا، اپنے آپ کو نہیں بچا پایا۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ یہ قوت و طاقت نہیں رکھتا۔ لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، اور اس کے بعد کا إِنَّمَا إِلَٰهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، تمہارا رب تو وہ ہے، وہ الہ واحد ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا، اس کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ تو یہ ایک معاملہ ہوا ان کے ساتھ کہ گائے کا تقدس ان کے پاس راسخ ہو گیا، گو کہ وہ لوگ قتل کر دیے گئے جنہوں نے یہ معاملہ کیا تھا، اور انہیں تہ تیغ کر دیا گیا، اور وہ لوگ ہلاک ہو گئے جنہوں نے یہ کفر کیا تھا۔ اس کا ذکر بھی سورہ البقرہ کی آیہ نمبر 54 میں اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔
اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لہٰذا اب اپنے پیدا کرنے والے کی بارگاہ میں توبہ کرو، یوں کہ تم نے اپنے لوگوں کو قتل کرو، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ تو فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کہ تم اپنے لوگوں کو قتل کرو، یعنی بنی اسرائیل کو بچھڑا پوجنے کے گناہ سے یوں معافی ملی کہ حضرت موسیٰ نے قوم سے فرمایا کہ تمہاری توبہ اس صورت میں قبول ہوگی کہ جنہوں نے بچھڑے کی پوجا نہیں کی ہے وہ پوجا کرنے والوں کو قتل کریں، اور مجرم راضی خوشی سکون کے ساتھ قتل ہو جائیں۔ وہ لوگ اس پر راضی ہو گئے اور صبح سے شام تک 70,000 قتل ہو گئے۔ تب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام نے گڑ گڑاتے ہوئے بارگاہ الہی میں ان کے حق میں معافی کی التجا کی۔ اس پر وحی آئی کہ جو قتل ہو چکے وہ شہید ہوئے اور باقی بخش دیے گئے، قاتل و مقتول دونوں جنتی۔ کیونکہ اب یہ لوگ تائب ہوئے نا، انہوں نے شرک کیا لیکن موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد تائب ہوئے، انہوں نے توبہ کی کہ ہم دوبارہ ایمان لے آئے، چھوڑ دی اس کی پوجا۔ لیکن جب اس کی پوجا چھوڑ دی تو گناہ تو تھا نا، اب اس گناہ کی پاداش میں انہیں قتل کیا گیا۔ اب جب انہیں ان کے گناہ کی سزا مل گئی تو وہ گناہ دھل گیا، کیونکہ بخوشی قتل ہوئے۔ تو جب وہ گناہ دھل گیا ان کے قتل ہونے سے تو اب یہ درجہ شہادت پہ آ گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی ایک اور آیہ مبارکہ میں اس کی نشاندہی کی۔ یہ تو میں نے آپ کو ایک بیک گراؤنڈ انفارمیشن دی کہ آخر یہ گائے کو قتل کرنے کے پیچھے کیا حکمت تھی، اس کا بھی سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 93 میں آپ کو جواب مل جائے گا کہ یہ معاملہ تو ہو گیا، لیکن جو لوگ پیچھے رہ گئے ان کے دلوں میں گائے کی تقدس نے کچھ نہ کچھ جگہ لے لی تھی۔ اور جب دل میں ایمان کی کمزوری ہو نا تو انسان نفس پرست ہو جاتا ہے۔ ہماری یہ جو نفس پرستی ہے نا، یہ ہماری ایمان کی کمزوری ہے۔ ہم کہتے تو ہیں لا الہ الا اللہ، پر اس پر ایمان مضبوط نہیں ہے۔ ایمان مضبوط نہ ہونے کی وجہ سے ہم ڈاماڈول رہتے ہیں، اور یہی حال ان کا تھا۔ جب ان سے کہا گیا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور کوہ طور کو تمہارے سروں پر بلند کر دیا اور فرمایا مضبوطی سے تھام لو اس کو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے۔ قالوا سمعنا وعصینا، تو انہوں نے کیا کہا؟ کہتا ہم نے سنا پر مانا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ایسی حالت ہو گئی تھی ان کی، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کہ سنتے تو ہیں پر مانتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اللہ نے وجہ بیان فرمائی کہ یہ اس قسم کے ہٹ دھرم پتہ ہے کیوں ہو گئے تھے؟ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں تو بچھڑا رچا ہوا تھا۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اے محبوب تم فرما دو اگر تم ایمان والے ہو تو تمہارا ایمان تمہیں کتنا برا حکم دیتا ہے کہ اللہ کہتا ہے مانو اور تم کہتے ہو ہم تو نہیں مانتے۔ تو وہ بچھڑے کی محبت یعنی کہ غیر اللہ کی محبت ان کے دلوں میں رچی بسی رہ گئی، اس کی وجہ سے اللہ کا حکم نہیں مانتے اور یہ اپنی کرتے ہیں۔ تو ان کے لیے یہ ضروری تھا کہ اپنے ہاتھ سے گائے کو ذبح کرتے، تاکہ ایک تو انہوں نے وہ گائے کی مورت دیکھی تھی نا جلتے ہوئے کہ ختم ہو گئی، اور اب اپنے ہاتھ سے گائے ذبح کی تاکہ اس کی تقدس جو ان کے دلوں میں ہے اپنے ہاتھ سے ذبح کرے کہ اگر خدا ہوتا تو اپنے ہاتھ سے تم اسے ذبح کر پاتے۔ اور پھر ان کے اندر کا چور بھی ان پہ ظاہر کیا، اور اس بات کو بھی اس وقت ظاہر کیا کہ جو صاحب ثروت ہیں، جو مال والے ہیں، جو امیر ہیں، ان کے لیے الگ پیمانے سزا کے اور غریب کے لیے الگ پیمانے سزا کے نہیں ہیں، پیمانہ سب کی سزا کا ایک ہی ہے۔ تمہارے صاحب ثروت یا غربت والے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، عدلیہ کا نظام سب کے لیے یکساں ہے۔
ایک ہے، سانجا ہے۔ تو بہرحال گائے کو ذبح کرنے کے پیچھے بہت ساری حکمتیں پوشیدہ تھیں، اور ان کی رسوائی بھی پوشیدہ تھی، جو قاتل ہوتے ہوئے مقدمہ دائر کر کے اپنے آپ کو بچانے میں لگے ہوئے تھے، اور ان صاحب رسوخ لوگوں کے لیے بھی جو اس کو ہائیڈ کر رہے تھے جان بوجھ کر۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی حکمتوں کی وجہ سے گائے کو وہاں پر ان سے ذبح کروایا، تاکہ ان کے اندر جو ہے یہ سارے معاملات ہوں۔ اور وہ گائے بھی بڑی مہنگی پڑی، کیونکہ انہوں نے اتنی زیادہ شرطیں لگا دی تھیں کہ ایسی ہو، ویسی ہو، کیسی ہو۔ تو پھر وہ ایک ہی گائے تھی، اور اس کو بیچنے میں وہ شخص راضی نہیں تھا، تو بڑی مشکل سے راضی ہوا، بڑی بھاری رقم دے کر انہوں نے اسے راضی کیا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔